بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایزی وائز۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ شکریہ دوستو، سلسلہ درس تصوف حصہ 7 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل زیارت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بالفرض ایک ایسا شخص موجود ہو جس کی طاقت 40 ایسے اشخاص کے برابر ہو کہ طاقت و بہادری کے اعتبار سے ان میں سے ہر ایک شخص شیر کو کان سے پکڑ سکتا ہو، اور پھر جس شخص کو ایسے 40 اشخاص کے برابر طاقت حاصل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیداری میں تشریف لے آئیں تو اس کا جگر پھٹ جائے گا اور اس کا وجود پگھل جائے گا، اس کی روح پرواز کر جائے گی، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبے کے باعث ہوگا۔ اور اس شکوہ کے باوجود جو لذت اس شخص کو حاصل ہوگی اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے ان کے نزدیک یہ نعمت جنت سے افضل ہے، کیونکہ کسی بھی جنتی کو جنت کی تمام نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ ہر ایک کو اس کے مخصوص مرتبے کے مطابق مخصوص نعمتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن جب کسی شخص کو مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت حاصل ہو تو اس ایک نعمت کے اندر جنت کے تمام نعمتوں کا رنگ، مزہ اور لذت موجود ہوں گی۔ جنت کی ساری نعمتیں اس ہستی کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں جن کے نور سے جنت کو پیدا کیا گیا۔ مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو جنت کی تمام نعمتوں کی لذت حاصل ہوتی ہے، تو پھر مشاہدہ حق کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جس شخص کو جتنا کامل مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا اسے اتنا ہی کامل اور واضح مشاہدہ حق نصیب ہوگا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی ولی نماز ترک کرے، اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ولی کو مستقل طور پر 2 شعلوں سے داغا جاتا ہو، مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشاہدہ حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے نور کا ایک ستون نکل کر برزخ میں اس مقام کی طرف جاتا ہے جہاں آپ کی روح مبارکہ قیام کرتی ہے۔ فرشتے گروہوں کی شکل میں آ کر اس نور کا طواف کرتے ہیں اور برکت کے حصول کے لیے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اس نور کے گرد فرشتوں کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ایک گروہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اور سب نہایت تیزی کے ساتھ طواف کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب کیا گیا، لیکن کوئی بھی مکمل طور پر اس سے سیراب نہیں ہوا، بلکہ ہر نبی اپنے اپنے نصیب کے مطابق اس سے سیراب ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رنگ، مختلف احوال اور بے شمار اقسام ہیں، لہذا ہر نبی کو ایک مخصوص رنگ اور مخصوص قسم کی عطا کی گئی ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کیا تو انہیں مقام غربت نصیب ہوا، جس کا مالک کسی ایک مقام پر ٹھہرنے کی بجائے ہر وقت سیاحت میں مشغول رہتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کیا تو انہیں کامل مشاہدے کے ہمراہ رحمت اور تواضع کا مقام حاصل ہوا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہوا تو آپ کو مقام مشاہدہ پر فائز کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں، مہربانیوں جن کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہمراہ مشاہدہ حق میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اعتبار سے فیض حاصل ہوا۔
تمام اہل خیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خیر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اہل خیر انبیاء اکرام، اولیاء اعظام، فرشتے اور عامۃ المسلمین ہیں۔ حقائق کا ارتقاء اللہ تعالیٰ کے انوار سے سیرابی کے مطابق ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انوار کی اصل ہے۔ تمام انوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پھیلے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حقائق اس قدر زیادہ ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔